Welcome to Magical World. Let's start magic. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وردیون نامی عظیم سلطنت میں ایک نیک دل شہزادہ رہتا تھا جس کا نام تھا شہزادہ اردرک۔ وہ عقلمند، مہربان اور اپنی سلطنت کے عوام کا محبوب تھا، مگر اس کا چچا ایک ظالم جادوگر مالاگار اس نے سخت دلتا تھا، تخت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات مالاگار نے ایک خوفناک جادو کیا اور شہزادہ اردرک کو ایک دیو ہیکل سانپ میں تبدیل کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے کی اس حالت میں بہت شدید پریشان تھے۔ انہوں نے کئی حکیموں اور جادوگروں سے مدد مانگی، مگر کوئی بھی اس جادو کو ختم نہ کر سکا۔ افسردہ ہو کے شہزادہ اردرک جنگل کے گھنے اندھیروں میں جا کے بس گیا، جہاں وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سلطنت میں سوگ کا سما تھا اور مالاگار جو جھوٹا ماتم کر رہا تھا تخت پہ قابض ہو گیا۔ پڑوسی سلطنت میں ایک بہادر شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا ایویلین۔ وہ عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھی جو شاہی محلات میں آرام کرتی تھی، بلکہ وہ تلوار بازی، پرانے صحیفے پڑھنے اور خطرناک مہمات پر جانے کی شوقین تھی۔ اس نے سانپ شہزادی کی کہانی سن رکھی تھی اور اس بات پر بھی یقین رکھتی تھی کہ کوئی بھی بددعا اور جادو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک بڑی عورت اس کے دربار میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک چابی تھی جس پر سانپ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، صرف سب سے بہادر اور سب سے نیک دل انسان ہی سانپ شہزادی کی جادو کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ چابی تمہیں اس کی پناہ گاہ تک لے جائے گی، مگر راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ایویلین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چابی لے لی، اپنا گھوڑا تیار کیا اور خطرناک اندھیرے جنگلات کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ جنگل پراسرار اور خوفناک تھا، جہاں سائے اور جادو کے پیدا کردہ عجیب مخلوقات رہتی تھی۔ جیسے ہی ایویلین آگے بڑھی، اسے 3 سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک پراسرار دھند نے اس کو ارد گرد گھیر لیا جو اس کے اندرونی خوف اور خدشات کی سرگوشیوں میں ڈرانے لگی، مگر ایویلین نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھتی رہی۔ ایک سیاہ دریا اس کے راستے میں آ گیا جہاں خوفناک روح نے خبردار کیا، جو بھی اسے پار کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ لیکن ایویلین نے ایک پرانی کہانی یاد کی ہوئی تھی۔ چاندی کا ایک سکہ دریا میں پھینکا، تبھی ایک خفیہ پل ظاہر ہو گیا اور وہ وہاں سے گزر گئی۔ شہزادے کی غار کے باہر ایک بہت بڑا پتھریلا دیو کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اپنی قابلیت ثابت کرو۔ ایویلین نے لڑنے کی بجائے نرمی اور دانائی سے بات کی اور اسے قائل کر لیا کہ اس کا مشن نیک ہے۔ متاثر ہو کر دیو راستے سے ہٹ گیا۔ آخر کار وہ خفیہ غار میں داخل ہو گئی، جہاں بہت بڑا سانپ سونے کے تخت کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ یہ کون میری پناہ گاہ میں آ گیا ہے؟ سانپ نے سرسراہٹ میں کہا۔ ایویلین نے بے خوفی سے آگے بڑھ کے کہا، میں شہزادہ اردرک کو تلاش کر رہی ہوں۔ سانپ نے اپنا سر جھکا لیا، اور پھر تم نے مجھے ڈھونڈ لیا، مگر میں اب شہزادہ نہیں بلکہ ایک ایسا عفریت ہوں جس پر لعنت ہے اور جادو کر دیا گیا ہے۔ ایویلین نے بوڑھی عورت کی بات کو یاد کیا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ سانپ نے گہرا سانس لیا، صرف سچی محبت اور قربانی ہی اس جادو کو ختم کر سکتی ہے، مگر کون ہے جو مجھ جیسے سے اپنی جان خطرے میں ڈال کے پیار کرے گا؟ ایویلین نے شہزادے کے دکھ کا احساس ہوا۔ اس کی باتوں میں عقل تھی، آنکھوں میں غم، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اپنی جیب سے سونے کی چابی نکالی اور سانپ کے قریب آئی اور کہا، اگر محبت ہی قربانی ہی اس لعنت کا حل ہے تو میں دونوں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، پھر اس نے چابی سانپ کی پیشانی پہ رکھی اور بغیر خوف کے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، ایک سنہری روشنی چمکی اور زمین لرزنے لگی اور بددعا جادو شیشے کی طرح ٹوٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ ایک جگہ خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا
جس کی آنکھیں زمرد جیسے چمک رہی تھی، اور اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ الدرک کے واپس آنے پہ وہ اپنی سلطنت پہنچے، جہاں ظالم بالاگان نے اپنا ظلم بڑھا رکھا تھا۔ جب اس نے شہزادے کو زندہ دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر عوام نے اسے پکڑ لیا اور اسے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ خوشی کے مارے رو پڑے، اور ایویلین کو اس کی بہادری کے لیے عزت دی گئی۔ شہزادہ الدرک، جو اس بہادر شہزادے کے دل و دماغ سے متاثر ہو چکا تھا، اس سے بے گناہ محبت کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں کی شادی ہوئی اور دونوں سلطنتوں کا اتحاد ہو گیا۔ یوں صاف شہزادہ اور بہادر شہزادی نے مل کر اپنی سلطنتوں پر حکمرانی کی اور ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور ہمت کسی بھی لعنت اور جادو کو ختم کر سکتی ہیں۔